چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المغازی ہے، مغازی مغزا کی جمع، یہ مصدر میمی ہے جو قیاسی طور پر بنایا جاتا ہے۔ اس میں ظرف کے وزن پر یہ مصدر میمی، یہ مصدر قیاسی ہوتا ہے، سماعی نہیں ہے۔ مغزا کے معنی غزوہ کرنا، جنگ کرنا، تو اسی کے یہ مغازی ہیں، یعنی بہت سے غزوے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ استعمال میں عام طور سے مغزا اور غزوہ کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جس جنگ میں یا جس سفر جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ اور غزوہ میں یہ فرق ہے، مگر ایک لفظ دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، جیسے غزوہ موتا۔ غزوہ موتا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لمبی فوج بھیج دی اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پرچم جعفر ابن ابی طالب لے لیں، اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ لے لیں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چن لیں۔ تو یہ غزوہ کہلاتا ہے تو سریہ کہ حضور اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ اور اس میں جنگ کا ہونا نہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ کچھ اس سلسلے میں اہم ترین واقعات بھی مذکور ہوئے مغازی میں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حجۃ الوداع، تو یہ غزوے کے لیے نہیں تھا، اگرچہ عمرہ حدیبیہ اس میں ہی حضور کی نیت تھی کہ آپ عمرہ کر کے آ جائیں گے، مگر مکہ شریف کے قریب پہنچے حدیبیہ میں تو قریش نے اپنی فوجیں کھڑی کر دی کہ آگے بڑھیں گے تو جنگ ہو۔ رسول پاک نے حضرت عثمان غنی کو مکے کے سرداروں کے ساتھ بھیجا کہ ان سے بات کرو
ہم مکے میں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم اس وقت غزوہ وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے طواف اور سعی کر کے ہم واپس ہو جائیں گے۔ اب خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، اسی وقت بیعت لی کہ سب لوگ اس بات پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون لینے کا بدلہ ہم لوگ اس طرح لیں گے کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ تو یہ بیعت جب مکمل ہوئی تو رسول پاک نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا ھذا ید عثمان، اور پھر بایاں اٹھایا ھذہ عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ بیعت عثمان کی۔ حضور نے بیعت ان کی طرف سے خود فرمائی۔ بعد میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سردارانے قریش آتے گئے، پھر صلح ہوئی چند شرائط پر، وہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے۔ جنگ کا نقشہ بن گیا تھا، اس وجہ سے غزوہ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس میں بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اور درخت کے نیچے ہوئی تھی، اس لیے بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہیلو ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہاں مزاج شریف کہتے ہیں آپ کے، ہاں اللہ کا فضل کرے۔ ہاں وہ تو ابھی بالکل طبیعت صاف نہیں معلوم ہوتی، ہاں گرانی ویسے ہی ہے۔ نہیں ابھی تو آج مدرسے آیا ہوں میں، پڑھانے میں لگا ہوں ذرا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں ہاں وہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں پہلے ہی سے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس سلسلے میں کویت، امارات اور سعودیہ کے بھی کچھ بینکنگ نظام شریعت کے نام پر چلاتے ہیں وہ لوگ، تو اس کو بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ تو ہاں تو کیونکہ بھائی ان لوگوں کا مذہبی معاملہ جو ہے عقائد سے الگ نہیں دیکھا جائے
فروعات میں بہت زیادہ وہ فروعی مسائل میں بھی وہ وہاں توسط بھی اور مغربیت بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں تو اس لیے ذرا اس کو کافی تحقیق محنت بہت بڑے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے تو آپ اس کو موقوف کر لیں کوئی اور یہ قاضی شہید عالم اور مولانا رفیق عالم اور قاضی فضل احمد اور کچھ اور علماء تھے جن میں آپ کے پڑوس میں ہیں حضرت مولانا حزیر عالم صاحب. ان سب کو بھی ذرا متوجہ کیجیے کہ آپ لوگ بھی کچھ اپنے طور پر موضوعات فراہم کریں تاکہ اس سے متعلق کچھ سوچا جا سکے. میں نے حضرت علامہ ادھری کے زمانے ہی میں ایک حضرت کے سامنے ہی ایک بات طے کرائی تھی کہ ایک سب کمیٹی بنائی جائے اس بات کی کہ جو سوالات کے عنوانات طے کرے اور سوالات مرتب کروائے. ہاں اور سوالات کے جوابات کا مطالبہ اور تقاضا کرنے کا بھی ذمہ انہیں کے اوپر رکھ دیا جائے. تو اب وہ کیا مگر عمل تو نہیں ہو رہا ہے نا. ہاں بس یہ زیادہ تر آپ ہیں اور شمشاد ہیں یہ سب لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا تو قاعدے سے اب ہاں فون کر کے یہ پوچھ کہیے کہ بھائی آپ لوگ عناوین تو کم سے کم دے دیں تو ہم نے انتخاب کر کے یہ کر دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے. چلو وعلیکم السلام. تو غزوہ حدیبیہ اس کو اس لیے کہا دیا جاتا ہے کہ غزوے کسی شکل ضمناً پیدا ہوئی ورنہ وہ سفر غزوے کے لیے نہ تھا. اور حجۃ الوداع میں تو سرے سے حج کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود تھا نہیں. حج عمرہ بس یہ مقصود تھا. جنگ کرنا، فتوحات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ مقاصد سفر میں چاہیے. اور نہ وقوع سفر میں ہوا، سفر کے درمیان بھی یہ سب نہ ہوا. تو یہ کہا جائے کتاب المغازی میں ان تمام اسفار اور چھوٹے بڑے کچھ بھی سفر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سفر مسافت قصر پر ہو، بلکہ چھوٹا بڑا کوئی بھی سفر ہو، دینی مقاصد کے پیش نظر اشاعت دین کے لیے ہو جائے تو وہ مغازی میں اس کا ذکر آئے گا. اور وقائع میں ایک اونچی اس کی پوزیشن ہو. اسی وجہ سے یہ
کتاب المغازی میں باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کا بیان، وفات اقدس کا بیان بھی ہوا شامل کیا۔ تو یہ ہے کتاب المغازی کی تھوڑی تفصیل۔ مغازی پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں موسیٰ ابن عقبہ کی مغازی موسیٰ ابن عقبہ، امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے انہوں نے تصنیف فرمائی، جمع فرمائی۔ دوسرے مغازی محمد ابن اسحاق، تیسرے مغازی ابو معشر، مغازی واقدی، اس طرح پر، مگر ان میں سب سے زیادہ صحیح مغازی موسیٰ ابن عقبہ۔ مغازی محمد ابن اسحاق تو وہ سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے، جس کو ابن ہشام نے ان سے روایت کر کے جمع کیا۔ سب سے پہلے جو غزوہ ہوا وہ کون ہے؟ غزوے بہت سے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ غزوہ مقاتلہ اور غیر مقاتلہ، یعنی غزوہ میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی، دونوں۔ تو غزوہ عسیرہ یا عشیرہ کے بیان سے امام بخاری نے شروع کیا۔ محمد ابن اسحاق نے کہا کہ سب سے پہلا غزوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عشیرہ کیا، پھر بوآق، پھر ابواء، یہ سب تین ہیں۔ ان میں صرف دھمکی ہوئی اور ان دونوں کا سبب صرف ایک ہے، وہ یہ سبب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے بہت تنگ کیا، پریشان ہی تک نہیں رکھا، بلکہ آپ کے شہید کرنے کے بھی معاذ اللہ پلان بنائے، کتنے صحابہ کو قتل کیا، پتھر، گالی گلوچ، بدتمیزیاں، یہ سب تو الگ تھی، مار پیٹ سب ہوا۔ مگر جب حضور ہجرت کر کے آئے تو اب آپ نے یہ سوچا کہ مکے والوں کی قوت کو توڑا جائے، تو اس کی سب سے قریب ترین صورت یہ تھی کہ مکے کا قافلہ تجارت جو شام سے ان کی تجارت کا رابطہ ہوتا تھا، شام سے ہی مال خرید کر کے لاتے، تو وہ شام کا سفر راستے کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوآق میں، ابواء میں ایک مرتبہ، بوآق میں ایک مرتبہ، ابواء میں ایک مرتبہ، عشیرہ میں، یہ تینوں میں سن 2 ہجری میں سفر میں، پھر ربیع الاخر میں، پھر جمادی الاولیٰ میں یہ سب ہوا۔
کہ جب جب ان کا قافلہ گزرا تو حضور نے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کو روکا اور وہ راستہ کاٹ کر کے نکل گئے. کچھ دیر تک کبھی کبھی دھمکی ہوتی رہی، کوئی تیر نکال کر نکاتا، کوئی تلوار رکھ دیے، دھمکی ہوتی کرتی. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ایک رکاوٹ کا پلان بنایا. تو بدر کافی دور ہے مدینہ منورہ سے، اور اس قافلے کو بدر کے قریب سے گزرنا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیراؤ کرنے کے لیے پوری تدبیریں اختیار کی. اب ان لوگوں کے لیے سخت پریشانیاں ہو گئیں. انہوں نے مدد کے لیے مکے والوں کو خبر دے دی کہ ہم لوٹ لیے جائیں گے، اس لیے آ کر ہم کو بچاؤ. تو وہاں سے ابو جہل نے تیاری کی اور سرداروں کو لے کر اور ان کے ساتھ فوجیں لے کر وہ آیا. اور اس بیچ میں اہل قافلے تجارت وہ راستہ اپنا بدل کر کے پھر نکل گئے، بچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو سامنے بھیج دیا. جنگ ہو گئی. اس جنگ میں ظاہری حالات اچھے نہیں، کیونکہ مسلمان اس نیت سے آئے ہی نہیں تھے کہ انہیں جنگ کرنا ہے. وہ تو صرف قافلے تجارت کو گھیر کر ان کا مال لے لینا چاہتے تھے تاکہ مکے والوں کی معیشت برباد ہو جائے. تو اب جنگ ہوئی تو اس کی تفصیل بتائیں. چلو غزوہ عسیرہ کا باب یا عسیرہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ابو قتادہ ابن دحامہ سدوسی نے عسیرہ یہ نقطے دار شین کے ذریعے سے اس کی تعبیر کی. محمد ابن اسحاق نے کہا کہ سب سے پہلا غزوہ حضور نے جو کیا وہ ابوا کا ہے. یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی مرکز. پھر بوات ہلو وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کیسے؟ کوئی ضروری کام ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا پڑھا رہا ہوں بات بتا. وعلیکم السلام. پھر بوات، پھر اس کے بعد عشیرہ. یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاسریٰ میں ہوا. عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں کہ ہم کو عربی سنائی، وہب نے کہ ہم کو عربی سنائی، شعبہ نے
وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبیعی سے. ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں یعنی ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا. آپ سے پوچھا گیا کہ کتنے غزوے حضور نے کیے؟ فرمایا 19 غزوے آپ نے فرمائے. تو پوچھا گیا کتنے غزوے میں آپ ان کے ساتھ تھے؟ تو کہا 17 غزووں میں، یعنی 2 غزووں میں شریک نہیں ہوئے. یہاں غزووں سے مراد غزوات مقاتلہ سمجھ میں آیا. اور اس میں غیر مقاتلہ میں جو سب سے زیادہ اہم ہو اس کا بیان کیا. تو فرماتے ہیں فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلًا. تو ایہم یہ ضمیر جمع کی جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے بولی جاتی ہے، نہ کہ غیر ذوی العقول کے لیے. غزوہ ذوی العقول میں سے نہیں. تو ایہا ہونا چاہیے تھا مگر ایہم کہا تو اس وجہ سے کہ اصحاب غزوہ تو ذوی العقول ہیں اس اعتبار سے. تو ان میں سب سے پہلا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ عشیر یا عسیرہ. شک کے راوی ہے یہ کہ انہوں نے عشیر کہا یا عسیرہ. تو فرماتے ہیں حضرت شعبہ کہ میں نے حضرت قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے ذکر کیا اس حدیث کا کہ اس طرح مجھے یہ ابو اسحاق سبیعی نے حدیث سنائی. تو انہوں نے سن لیا، پھر کہا کہ عسیرہ یہ کچھ نہیں بلکہ عشیرہ بڑی سین سے بس. سبب اس غزوے کا وہی قافلے تجارت کو روکنا ان تینوں میں، بوات میں بھی، ابواء میں بھی اور عشیرہ میں بھی. اور تیسرے غزوے کا بھی سبب وہی ہے، چوتھے کا. اور غزوہ مقاتلہ میں سب سے پہلا غزوہ یہی ہے. باب و ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ کس کو قتل فرمائیں گے بدر میں. اس کا تذکرہ پہلے ہی آپ نے کر دیا. بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی احمد بن عثمان نے. انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی سورہ ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی ابراہیم ابن یوسف نے اپنے باپ یوسف ابن تامام سے روایت کر کے وہ ابو اسحاق سبیعی سے. فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی عمرو ابن میمون نے. انہوں نے سنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ بنو حذیل میں سے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ فقہائے صحابہ میں افقہ صحابہ شمار ہوتے ہیں. خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے فقیہ. فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ انہوں نے روایت کر کے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے. یہ حضرت سعد ابن معاذ انصار میں بنو اوس کے سردار اور بنو خدرج کے سردار تھے. حضرت سعد ابن عبادہ یہ سعد ابن معاذ ہیں بنو اوس کے.
سعد ابن معاذ نے ان کو حدیث سنائی کہ فرمایا انہوں نے سعد نے کہ یہ دوست تھے امیہ ابن خلف کے، یعنی زمانے جاہلیت سے ہی امیہ ابن خلف کی اور ان کی دوستی چلتی تھی، سمجھ آئی؟ اور اسلام پھیلنے کے بعد بھی یہ دوستی رہی جب تک کہ کیونکہ وہ مقاطعے کا حکم بہت بعد میں آیا، سمجھ آیا؟ یعنی کفار سے تعلق نہ رکھا جائے یہ حکم بعد کا ہے، اور پہلے جس کے واقعات جو ہیں وہ اس وقت منانا تھا، کہتے شراب۔ تو اس طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ رسول پاک نے فلاں موقع پہ ان سے یہ ملاقات کی اور یہ کیا وہ کیا، ان کے ساتھ اتنا ان کی دعوت کھائی یا دعوت دی، یہ سب دھوکہ دینے کی ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں شراب نہیں پی گئی تھی تو اس کی حدیث کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اس زمانے میں بھی جائز ہے، جیسے اس زمانے میں دوستی جائز تھی تو شراب بھی تو جائز تھی۔ یہ تو عہد کے بہت بعد شراب حرام کی ہے۔ چلیے، کہتے ہیں کہ امیہ ابن خلف کے دوست تھے، اور امیہ جب مدینے کی طرف سے گزرتا تو مہمان بنتا سعد ابن معاذ کا، اور سعد جب گزرتے مکے کی طرف تو اترتے امیہ کے گھر، اس کے یہاں مہمان ہوتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو سعد گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ مہمان ہوئے کس کے؟ امیہ کے مکے میں۔ آپ نے فرمایا امیہ سے، انظر لی ساعۃ خلوتی، میرے لیے تلاش کر لو تنہائی کا کوئی وقت تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، یعنی ایسا وقت سوچ لو کہ جب خانہ کعبہ کے ارد کوئی نہ ہو اور تنہائی کا وقت ہو، ہم لوگ طواف کر لیں۔ تو امیہ نے سوچا کہ سب سے مناسب وقت یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے سب سو جاتے ہیں، تو وہی وقت زیادہ مناسب ہے، تو یہ کر کے دوپہر کو پہنچ گیا اس کو طواف کرانے۔ تو کہتے ہیں کہ تو فرمایا امیہ سے آپ نے کہ دیکھ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ فخرج، تو وہ خرج بھی، تو لے کر نکلا آپ کو تقریباً نصف النہار کے، یعنی قریب نصف النہار کے قریب نکلا، مل گیا ان دونوں کو طواف کے بیچ ہی میں کون؟ ابو جہل۔ تو ابو جہل نے کہا اے ابو صفوان، یہ کنیت ہے امیہ کی، اے ابو صفوان، من معک، من ھذا معک، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ یہ ساتھ تو ہیں۔ ابو جہل نے کہا، ابو امیہ سے نہیں بولا، ابو جہل مخاطب ہوا حضرت سعد سے اور کہا آپ سے ابو جہل نے، الا اراک تطوف بمکہ آمنا، کیا میں تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں مکے میں بڑے امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو؟ امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو بے خوفی سے؟ قد آویتم الصباۃ، تم لوگوں نے صحابیوں کو پناہ دی ہے،
صابی بے دین کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اہل مکہ چند ایک کے علاوہ سبھی پورے مکے والے وہ اسی بت پرستی پر تھے، اور جو نہیں تھے وہ بھی کھل کر کے مخالفت نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو تم لوگوں نے بے دینوں کو یعنی حضور کی جماعت کو یہ کہہ رہے ہیں پناہ دی ہے، اور تم لوگ سوچتے ہو کہتے ہو کہ انکم تنصرونہم کہ تم لوگ ان کے مددگار بھی ہو اور ان کی اعانت بھی کرتے ہو. اچھا تو ہما سن لو، خدا کی قسم اگر تم نہ ہوتے ابو صفوان یعنی امیہ کے ساتھ تو گھر سلامتی سے واپس نہ جاتے، جنازہ ہی جاتا. ہاں بس اتنی رعایت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. تو فقال له سعد، سعد نے جواب دیا اس کو اور آواز اونچی کی، یعنی بہت ڈٹ کر کے جواب دیا. ہما سن لے، خدا کی قسم اگر تو مجھے روکے گا اس سے یعنی بیت اللہ سے تو ضرور ضرور میں روکوں گا تم کو اس چیز سے جو اس سے بھی زیادہ دشوار ہے تمہارے اوپر، تمہارا وہ راستہ جو اہل مدینہ کے اوپر سے گزرتا ہے، وہ راستہ بند کر دوں گا. دیکھو کیسے کھانے پینے کا سامان تمہارے یہاں پہنچتا ہے. ہاں میں وہ راستہ بند کر دوں گا. تو اب امیہ نے دیکھا کہ یہ گرج کے بات کر رہے ہیں. امیہ نے کہا لا ترفع صوتك یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی. اے سعد آواز اونچی مت کر ابو الحکم پر، یہ اہل وادی کا سردار ہے، یعنی یہ بڑا سردار یہی ہے. تو سعد نے کہا دعنا عنک یا امیہ، امیہ اپنی بات چھوڑ. خدا کی قسم میں نے رسول پاک سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ لوگ تجھے قتل کریں گے. یعنی رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ امیہ کو قتل کریں گے. تو کیا مجھے نصیحت کر رہا ہے؟ ہاں رسول پاک میں نے خود سنا. تب تو تھر تھری آ گئی اس کو. تو بولا بے مکہ، مکے میں قتل کریں گے. کہ لا ادری، یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر قتل کریں گے اتنا تو مجھے یاد ہے. کہاں قتل کریں گے یہ؟ فَفَزِعَ لِذَلِكَ امیہ فَزْعًا شَدِیدًا. اس بات پر امیہ بہت گھبرایا. ہاں کیا ہے کون؟ تو امیہ بہت گھبرایا کیونکہ ان لوگوں کو تجربہ تھا کہ رسول پاک جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ تو آپ قتل کر ہی دیں گے. جب واپس آیا امیہ اپنے گھر تو اس نے کہا اے ام صفوان، کیا تجھے نہیں پتا؟ علم ترے، یہ ترائنا
سے پر لم داخل ہو گیا تو نون اعرابی ساقط ہو گیا. الم ترے، کیا تم نہیں سمجھتی ہو کہ کیا کہا مجھ سے سعد نے؟ تو قالت، وہ بولی، یعنی امیہ کی بیوی بولی، وما قال لکا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہا کہ قال زعم، کہا کہ اس نے امیہ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ محمد نے ان لوگوں کو خبر دی ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ مکے میں؟ تو ان کا یہ مجھے نہیں پتا. امیہ نے کہا کہ اب تم لو، واللہ لا اخرج من مکہ، میں مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، یہ تو جان جانے کا خطرہ. جب لما کانا یوم بدر، یوم سے مراد جنگ، جب بدر کی لڑائی کا وقت آیا تو اس وقت ابو جہل نے لوگوں کو یعنی مکے والوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا. استنفرا، کوچ کرنے کا مطالبہ کیا ابو جہل نے لوگوں سے اور کہا کہ ادرکو حیرکم، اپنے قافلے تجارت کی مدد کو چلو. تو امیہ نے اس کو ناپسند کیا کہ نکلے. تو ابو جہل آیا، کہنے لگا، اے ابو سفیان، جب لوگ دیکھیں گے تم کو کہ تم پیچھے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ تم اہل وادی کے ایک سردار ہو، تو تمہارے قبیلے والے تمہارے ساتھ وہ بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے یہ تو بہت ٹھیک نہیں ہے کہ تم نہ جاؤ، چلنا ہی پڑے گا. فلم یزل بھی ابو جہل، اس پر ہلا رہا ابو جہل یہاں تک کہ امیہ نے کہا، اما اذ غلبتنی، اچھا جب تو میرے اوپر غالب ہی آ گیا تو خدا کی قسم میں ضرور خریدوں گا سب سے تیز رفتار اونٹ. اجود بعید بمکہ، سب سے تیز رفتار اونٹ مکے میں جو ہے وہی خریدوں گا تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے. تو فقالا، امیہ نے کہا، اے یعنی ابو جہل کے پاس سے واپس آیا تو کہا کہ اے صفوان، سامان سفر کر دے. تو بولی، اے ابو صفوان، کیا تم بھول گئے ہو وہ بات جو تمہارے یثرب والے دوست نے کہی تھی تم سے؟ قال لا، تو بولا نہیں، میں تو ارادہ نہیں رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جاؤں مگر قریب یعنی تھوڑی دور تک. جب امیہ نکلا تو نہیں اترتا کسی منزل مگر اونٹ کو خوب اچھی طرح باندھ دیتا. مگر فلم یزل بھی بذالک، اسی طریقے پر وہ رہ گیا. یعنی تیز رفتار اونٹ پر بیٹھ کے بھاگنے کی مرضی ہے. چلو ابو جہل اس کے پیچھے لگا رہتا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے، ڈر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے گا. جب اپنے قتل کی خبر سن چکا ہے
تو اب اس کو بھاگنا ہی بھاگنا، مگر وہ گھیرے رہتا تھا کہ جانے نہ دیں۔ اللہ نے اس کو بدلہ میں تبدیل کر دیا۔ اس کا واقعہ اب الگ بدل کے بیان میں وہ آ جاتا۔ تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی کہ یہ امیہ ابن خلف ہے، پہلے ان کے غلام تھے، بہت زیادہ تکلیفیں دیتا، پتھر آپ کے سینے پہ رکھ کر اور گھٹوں سے گھسیٹواتا تھا۔ تو ابو جہل پر جب نظر پڑی آپ کی تو پوچھے کہ ابو جہل ہے، لا نجو تو ان نجا امیہ، اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا جلدی۔ تو سب لوگوں نے گھیر لیا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب تو لوگ اس کو مار دیں گے، تو اس کو بچانے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو اس کے ایک بیٹے کو پکڑ کے مدینے کی طرف ڈھکیل دیا کہ لوگ اس میں مصروف ہیں، وہ بھاگ جائے، کہا کہ جلدی بھاگ جا، مگر وہ اتنا موٹا تھا کہ وہ بھاگ ہی نہیں پایا۔ تو اس کو قتل کر کے، اس کے بیٹے کو قتل کر کے لوگ اس کی طرف لپکے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اب بچنا تیرا مشکل ہے، زمین پہ لیٹ جا، میں تیرے اوپر لیٹ جاتا ہوں، تو اب کوئی تلوار مارے گا نہیں میری وجہ سے۔ دیکھ گیا یہ، تو اب کیسے قتل کیا جائے؟ حضرت بلال نے کسی انصاری کا نیزہ چھین لیا اور چھین کے ایسے اس کے پیٹ پھاڑ کر کے صاحب ہاتھوں وہ سب آگے ہے۔